سب لوگوں کی نظر اس ٹائم پر ترمیم میں لگی. اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہو چکا یا ہونے والا ہے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ 9 دفعہ چکر لگا چکے مولانا فضل الرحمان. اس سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں چاہتے ہو ترمیم، اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ اور جو پوائنٹس تم لے کر آئے ہو کہ 5 عدالتیں ہو جائیں، اس میں تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، عوام کا کوئی نفع نہیں. اور کیوں چاہتے ہو 2 جو ہے وہ چیف جسٹس بنے؟ اگر 2 چیف جسٹس بنے تو 2 چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنے. یہ کیوں چاہتے ہو، پوچھنا چاہیے. اسی طریقے سے اس وقت بلاول بھٹو بشمول حقیقی وزیر اعظم محسن نقوی، اصل وزیر اعظم محسن نقوی جو کہ ہیں، اور در حقیقت ان کی سیٹ کیونکہ خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کر پائے تو پھر یہ سارا کا سارا کام جائے گا، اور پھر یہ جو انلیجیٹمیٹ ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے محسن نقوی، واڈا کا اور کاکڑ کا، وہ بھی چلا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے ان کے گھر پر موجود ہیں. فیصل واڈا کون ہے جی؟ ان انلیجیٹمیٹ اسپوکس پرسن. کن کے آپ جانتے ہیں. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ سریعام یہ کہہ رہا ہے اغوا کریں گے، تشدد کریں گے اور آئینی ترمیم ہر صورت ہوگی. 75% چانسز جو اس وقت حالات ہیں، کوئی غیبی طاقت آلے گی اور یہ ترمیم نہیں ہو پائے گی. لیکن جو چانسز 25% ہیں وہ کیوں ہوں گے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو. سب لوگوں کی نظر اس ٹائم پر ترمیم میں لگی ہے. اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہو چکا یا ہونے والا ہے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ 9 دفعہ چکر لگا چکے مولانا فضل الرحمان کے. اور کوئی بھی ایسا شخص جس نے آنے والے دور میں آپ جوانوں کی باغ دور پکڑنی ہو، تو کیا اس طریقے سے اس کا کرزمہ ہوگا کہ وہ خود چل کر جو ہے وہ صرف کسی کا پپٹ بن کر آگے ترمیم کروانا چاہتا ہو؟ اس سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں چاہتے ہو ترمیم، اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ اور جو پوائنٹس تم لے کر آئے ہو کہ 5 عدالتیں ہو جائیں، اس میں تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، عوام کا کوئی نفع نہیں. اور کیوں چاہتے ہو 2 جو ہے وہ چیف جسٹس بنے؟ اگر 2 چیف جسٹس بنے تو 2 چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنے. یہ کیوں چاہتے ہو، پوچھنا چاہیے. لیکن اس کا مدعا ایک ہی ہے. اب سیدھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ترمیم کا بنے گا کیا. میں رف کیلکولیشن کے مطابق بنا دوں کہ 75% چانسز جو اس وقت حالات ہیں، کوئی غیبی طاقت آلے گی اور یہ ترمیم نہیں ہو پائے گی. لیکن جو چانسز 25% ہیں وہ کیوں ہوں گے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. حکومت 2 دن پہلے دعویٰ کیا تھا حکومت نے کہ آج سینٹ سے آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے، لیکن فی الحال اب تک جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ اجلاس کے لیے کوشش جاری ہے، ہوا نہیں. اسی طریقے سے اس وقت بلاول بھٹو بشمول حقیقی وزیر اعظم محسن نقوی، اصل وزیر اعظم محسن نقوی جو کہ ہیں، اور در حقیقت ان کی سیٹ کیونکہ خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کر پائے تو پھر یہ سارا کا سارا کام جائے گا، اور پھر یہ جو انلیجیٹمیٹ ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے محسن نقوی، واڈا کا اور کاکڑ کا، وہ بھی چلا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے ان کے گھر پر موجود ہیں. یہ سب کے سب اس وقت مرکز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بن چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کس کے ہیں یہ سوچنا ہے، کیا پی ٹی آئی کے ہیں یا وہ مطلب حکومت کو کور دے رہے ہیں. مولانا دونوں طرف کھیل رہے ہیں، مولانا سوئنگز بوتھ وے. سو اب بلاول جو ہے اس کا کھیل جو ہے وہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے ترمیم پیش کریں گے. اب اس معاملے میں آگے بات کرتے ہیں تو ایمل ولی خان کا جو ہے وہ انٹرسٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اے این پی کے ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم آج رات ہی سینٹ سے منظور ہوگی. اچھا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم آج رات ہی سینٹ سے منظور ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ وہ 47 ترامیم تو نہیں ہوں گے، ورنہ تو ایمل ولی خان بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. پھر سارا کام تو بیوروکریسی کرے گی، سارا کام تو چیف جسٹس کرے گا. یہ بات تو کلیئر ہے کہ قاضی چلا گیا، قاضی آخری دم تک لڑتا، لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور کا. تو چنانچہ کچھ بھی ہونے کو ہے، لیکن ایمل ولی کا کہنا ہے کہ منظور ہوگی اور حتمی مسودہ مولانا کو دے دیا. اور مولانا قاضی پر تو کسی صورت نہیں مانیں گے. ہاں، جسٹس منصور کی ایکسیپٹنس ان کو بھی نہیں ہوگی. چنانچہ آگے آنے والے معاملات یعنی آئین فیصلہ کرے کہ کس جسٹس کو لے کر آنا ہے،
اس میں ممکن ہے مولانا ان کا ساتھ دیں. یہ یاد رکھیے گا کہ مولانا کا فطری اتحاد کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں 2/3 میجورٹی اگر کبھی عمران خان کو نہ ملی اور پھر دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان نے کہا اور دوبارہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنوائی, تو اس کے اوپر بھی مولانا سیاست ضرور کریں گے کہ ہمیں جو ہے پورا کے پی کے دے دیا جائے. لیکن یہ آنے والے میٹر ہے. لیکن اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ عوام سے ان کو عوامی ایکسیپٹنس نہیں ملی. پہلی بار ہے جب عوامی ایکسیپٹنس مل رہی ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کا وفد محمود خان اچکزئی سے ان کی رہائش گاہ پر ملا اور ملاقات کے لیے موجود ہے. اب اس کو بھی آپ سمجھیں اور ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. یعنی ہر طرح کا مرکز جو ہے وہ مولانا بن چکے ہیں. بیرسٹر گوہر نے ابھی ایک بڑی عجیب بات کی ہے جس سے کچھ خدشات جنم لے سکتے ہیں, جس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ کو کیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ 1 پیج نہیں 2 پیج ہے. جیسے ہی عمران خان کا جو جیل سے ان کا پیغام آیا, معاملات مختلف ہوئے ہیں اور عمران خان نے بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے معاملات کو بہتر کیا. عمران خان کے جو پیغام آیا اس کے بعد ایک پوری کی پوری مومنٹم چینج ہوا ہے اور فضل الرحمان کو جو پیغام دیا گیا اس سے بڑی باتیں کلیئر ہو رہی ہیں. بیرسٹر گوہر نے اب جو بات کی ہے اس نے کافی سارے جو خدشات پیدا کیے, ان میں یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے عزم کو سراہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ آئینی ترمیم کے اوپر جے یو آئی کا اپنا موقف ہے اور تحریک انصاف کا اپنا. I would really appreciate, but ابھی بھی گیم مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا نظریاتی موقف کا سامنے آنا اور عمران خان کا ڈٹ کے سامنے رہنا بہت بڑی بات ہے. ریئلی اپریشیٹ کہ عمران خان جو ہے وہ 5 دن کے اندر بہیمانہ تشدد ہو گیا. تشدد اس طرح سے کہ بجلی بند, ایکسرسائز نہیں, وہ کوئی قاتل ہے جس کے ساتھ آپ یہ سزا کر رہے ہیں. کئی جگہوں سے مجھے خبریں آئیں کہ ان کو کہیں مار تو نہیں دیا گیا. ایسا حالات پیدا کرنا کسی اتنی بڑی جماعت کے لیڈر کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن معاملات ذرا کافی حد تک کلیئر ہوئے. بہت لوگوں کے سوالات ہیں تو بتا دوں. آج عمران خان کے ساتھ جیل میں تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی, جس میں عمران خان نے مولانا صاحب کی تعریف کی اور ساتھ ہی جدوجہد کے اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہونے کا اظہار بھی کیا, جس سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ مولانا جو بھی پیش کریں گے اس میں یہ ہے کہ ان کے جو ایکسٹینشن کا معاملہ یا 2 چھوٹی باتیں مان لینا, لیکن اس کے بعد ان کا اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا جو بہت خطرناک معاملہ 47 تجاویز تھی وہ, اور جو بلاول بھٹو فارمولا تھا نہایت غلط تھا, اس کے ساتھ نہ ہونا اور مولانا کو اپنی بات منوانا, قدرے یعنی جس کو کہتے ہیں لیسر ایول کی طرف چلے جانا, اس میں یقینی طور پہ مولانا کا کردار ہے جس کو عمران خان نے سراہا ہے. I never appreciate مولانا فضل الرحمان کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ منافق آدمی. اب سب سے افسوسناک بات جو کہ اب میں کرنے لگا ہوں وہ ہے فیصل واڈا. فیصل واڈا کون ہے جی؟ ان انلیجیٹمیٹ اسپوکس پرسن. کن کے آپ جانتے ہیں. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ سریعام یہ کہہ رہا ہے کہ اغوا کریں گے, تشدد کریں گے اور آئینی ترمیم ہر صورت ہوگی. اغوا کریں گے, تشدد کریں گے, آئینی ترمیم ہر صورت ہوگی. اغوا کریں گے, تشدد کریں گے, آئینی ترمیم ہر صورت ہوگی. یہ کہہ کون رہا ہے اور کہلوا کون رہا ہے آپ کو پتا ہے. یہ واڈا کہہ رہا ہے اور کہلوانے والے کو پھر واڈا کے ساتھ ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف نے اعتراف کیا کہ اس کے 2 سینیٹرز حکومت کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ واڈا نے کچھ اغوا بھی کیے ہیں, تشدد بھی کیے ہیں اور ہر صورت یہ منظور کروانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ترمیم جو ہوگی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے یہ ترمیم تو ہوگی, اس کا منہ تو ہوگا لیکن اس کے دانت نہیں ہوں گے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشان نہ ہو, یہ ترمیم نہیں کہلائے گی.